السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ نماز پڑھتے وقت صرف اپنے ہونٹوں کو ہلاتے ہیں اور ان کے ہونٹوں سے صرف ہونٹ ہلنے کا ہی پتہ چلتا ہے، تلاوت کرنے کی بالکل بھی آواز نہیں آتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی نماز کا حکم کیا ہے کہ جو شخص صرف ہونٹ ہلاتے ہیں، آواز نہیں نکلتی ہے ان کی، ایسے لوگوں کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آئیے شریعت کی روشنی میں یہ چیز جان لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، آپ بہار شریعت اٹھا لیجئے یا عالمگیری اٹھا لیجئے، کوئی اور فقہ کی کتاب اٹھا لیجئے، اس میں آپ کو واضح الفاظ میں لکھا ہوا ملے گا کہ خواہ آپ تلاوت کر رہے ہوں، کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہوں یا نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، ان تمام جگہوں میں، اور یا اس کے علاوہ آپ جانور ذبح کر رہے ہیں، ان تمام جگہوں میں آپ کو اتنی زور سے تلاوت کرنا، اللہ کا نام لینا ضروری ہے کہ اگر کوئی کسی طرح کی پریشانی، شور شرابہ نہ ہو تو آپ اپنی آواز خود کم سے کم خود سن سکیں۔ اتنی آواز کا نماز کی صحت کے لیے اتنی آواز ہونا یہ ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ اگر کوئی شخص جانور ذبح کر رہا ہے اور اس نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا اور خود نہیں سنا، یعنی اتنے دھیرے سے کہا کہ صرف ہونٹ ہلے، آواز نہیں آئی، تو پھر وہ جانور بھی حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اس پہ اللہ کا نام لیا ہی نہیں گیا۔ وہ لیا اس صورت میں جائے گا جبکہ کم سے کم اتنی آواز ہوتی کہ الفاظ جو حروف ہیں صحیح سے ادا ہو جاتے اور آپ سن لیتے۔ اور اسی طرح سے اگر نماز کے اندر آپ نے اتنی ہلکی آواز میں آپ نے تلاوت کی کہ آپ خود نہ سن سکے، الفاظ حروف جو ہیں ایک دوسرے سے ممتاز نہ ہو سکے اور ممتاز ہو کر آپ کے کانوں تک نہ پہنچ سکے، تو اس صورت میں آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دیکھیے، یہ وہ مسئلہ ہے کہ جو بے توجہی کی بنیاد پر بڑے بڑے لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ اگر آپ کو آج سے پہلے پتہ نہیں تھا تو آپ دھیان رکھیں۔ اسی طرح دیکھیے، تکبیر تحریمہ کا مسئلہ ہے۔ تکبیر تحریمہ مثال کے طور پر آپ انفرادی نماز پڑھ رہے ہیں، تنہا نماز پڑھ رہے ہیں، آئے اور اس طرح سے باندھ لی۔ اب اگر آپ نے یہ تکبیر تحریمہ اتنی زور سے کہی ہی نہیں کہ آپ کے کانوں تک اس کی آواز جاتی، تو آپ کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جو آپ نے جتنے بھی سجدے رکوع کیے ان کا کیا فائدہ؟ کچھ بھی نہیں، آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی وہ نماز، کیونکہ نماز ہے ہی نہیں۔ جب شروع نہیں ہوئی تو نماز کس بات کی؟ تو نماز کے شروع میں بھی آپ یہ ذہن میں رکھیں جب نماز پڑھنے جائیں کہ تکبیر تحریمہ اتنی زور سے کہیں کہ کم سے کم آپ خود سن سکیں۔ پھر اس کے بعد جو فرائض واجبات ہیں اس کے اندر، ان کو بھی اتنی زور سے ادا کریں کہ آپ خود سن سکیں۔ اگر آپ نے اتنی زور سے وہ چیزیں ادا نہیں کی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور اس کے علاوہ رہیں سنت یا اور مستحبات نماز کے اندر ہوتے ہیں، اگر ان میں آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا پھر بھی نماز ہو جائے گی، لیکن جو فرائض و واجبات ہیں جو ضروری ہیں، اگر ان کے اندر اتنی آواز نہیں ہوئی تو پھر آپ کی نماز کسی حالت میں نہیں ہوگی۔ تو آپ یہ مسئلہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں گے، تو آپ اتنی آواز ضرور رکھیں گے کہ آپ خود سن سکیں۔ اسی طرح سے جانور ذبح کرتے وقت بھی آپ یہ خیال رکھیے، کیونکہ آپ اگر تلاوت کر رہے ہیں اور آواز اتنی ہی ہے آپ کی، تو آپ کو صرف چھونے کا اور کلام پاک دیکھنے کا ثواب ملے گا، تلاوت کرنے کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ تلاوت آپ سے ثابت ہوئی ہی نہیں۔ کیونکہ ثابت اس وقت ہوتی جب کہ آپ کم سے کم اپنی تلاوت کو خود سن سکتے، اور جب آپ نے خود ہی نہیں سنا تو پھر دوسرا کیسے سنے گا؟ تو ثواب کیوں ملے گا؟